اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات ٹو آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے محبت کا ایک بہت تیر بہدف عمل لے کر آیا ہوں۔ چھوٹا سا ایک نقش ہے جو آپ نے بنانا ہے، جس کا گراف میں یہ بنا چکا ہوں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں جو کچھ لکھنا ہے وہ آپ کے سامنے ہی میں لکھوں گا۔ یہ عمل آپ نے لکھنا ہے، بنانا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ اس کو گلے میں بھی پہن سکتے ہو، اس کو رائٹ بازو پر بھی باندھ سکتے ہو، یا اگر یہ سب چیزیں آپ کے لیے ممکن نہ ہوں تو آپ اس کو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہو۔ لیکن پرس میں رکھنے سے پہلے آپ نے اس کو پلاسٹک کور کرنا ہے تاکہ یہ محفوظ رہے، خراب نہ ہونے پائے۔ تو دوستو، یہ تیر خطا ہو سکتا ہے لیکن یہ عمل کبھی خطا نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ ایک دن بھی محبوب آپ سے دور نہیں رہ پائے گا۔ یہ محبت ہی کا عمل ہے، محبت کا تیر بہدف عمل اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں لکھنے والا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ سارا گراف میں آپ کے سامنے بناؤں گا اور اس کے جو مندرجات ہیں اس کے اندر میں آپ کے سامنے ہی لکھوں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کے سامنے بن رہی ہے اور آپ اس کو دیکھنے والے ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو یوٹیوب چینل پر ہی مکمل دیکھیں، یا اگر فیس بک پیج پر آپ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج پر ہی مکمل دیکھیں تاکہ اس کا کچھ بینیفٹ ہمیں بھی مل سکے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب، جو ہم آپ کے لیے آج ترتیب دے چکے ہیں۔ اس نقش کو بہت مشکل سے ہم نے تلاش کیا ہے آپ کے لیے، اور آج آپ کو بنا کے دیں گے، اور آپ کو اس کی اجازت بھی عام ہوگی۔ ہر کسی کو اجازت عام ہوگی، کسی کو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا کوئی خاص چال نہیں ہے کہ آپ نے کیسے فل کرنا ہے اس کو، لیکن اس میں ایک لفظ جو کامن ہے وہ سب سے پہلے لکھا جائے گا ہر خانے میں، اس کے بعد اس کے اوپر اس کے لکھے جائیں گے۔ یہ میں نے کاف لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کاف ہم نے ہر خانے میں لکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم ہر خانے میں اس کو لکھتے جائیں گے۔ یہ دیکھ لیں آپ، اسی طرح سے میں یہ کاف لکھ رہا ہوں، سب آپ کے سامنے ہی۔ اس طرح سے آپ یہ کاف سارے لکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو فل اپ کرنا شروع کریں گے، جو کچھ اس کے ہم نے لکھنا ہے۔ یہاں ہم لکھیں گے 2، یہاں لکھیں گے 5، اور یہاں 8، اور یہاں 9 لکھیں گے، اور اس کے نیچے لکھا جائے گا 2۔ اس طرح سے یہ خانے آپ کے بنیں گے۔ آپ نے اس طرح سے اس کو فل اپ کرنا ہے، آپ دیکھتے رہیے۔ اور دوسرے خانے میں آ جائیں گے 9، 5، 8 اور 9، اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے 9۔ آخری خانے میں چلے جائیں گے، اس پہلی لائن کے 4 لکھیں گے، 4، 5، 8 اور 9۔ یہ میں سیدھا لکھ رہا ہوں اردو کی طرح سے، گنتی تو ظاہر ہے الٹی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ دوسری لائن میں آ جائیں گے، یہاں ہم لکھیں گے 7، پھر ہم لکھیں گے 5، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے 8، اور پھر لکھیں گے 9۔ یہ کامہ نہیں آئے گا اس طریقے سے، اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے 7۔ پھر اگلے خانے میں جائیں گے ہم 5، 5، 8، 9، اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے 5۔ پھر اگلے خانے میں آ جائیں گے، اسی لائن کی آخری خانے میں 3، 5، 8 اور 9، اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے 3۔ اب ہماری آگئی آخری لائن،
اس میں ہم لکھیں گے سب سے پہلے 6، پھر ہم لکھیں گے 5 اور پھر وہی 8 اور 9 اسی طرح، اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے 6۔ اوپر چلے جائیں گے دوسرے خانے میں 1 5 8 9 اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے 1۔ اب آ گیا ہمارے پاس آخری خانہ، یہاں ہم لکھیں گے 8، پھر 5، پھر 8 اور 9 اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے 8۔ یہ نقش آپ کا تیار ہو گیا، یہ دیکھ لیں آپ، مزید میں قریب کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ پورا نقش اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اس کے نیچے ہم نے صرف نام لکھنے ہیں اور نام لکھنے کے بعد یہ تعویذ آپ کا تیار ہو جاتا ہے۔ ہم نام اس طرح سے لکھیں گے، فلاں بن فلاں۔ اب یہ جو فلاں بن فلاں ہے، یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، طالب اپنا نام لکھے گا۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ اپنا نام لکھیں گے پہلے، پھر بن لکھیں گے، اگلے فلاں پہ آپ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اور اگر آپ خاتون ہیں جو اس عمل کو کر رہی ہیں تو پہلے فلاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گی، پھر بن کی بجائے بنتے لکھیں گی اور اگلے فلاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھیں گی۔ یہ طالب کا نام یہاں آئے گا۔ اکثر تعویذات میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے نام مطلوب کا آتا ہے، لیکن اس میں پہلے نام طالب کا آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں آگے کریں گے اللہ، اور پھر یہاں فلاں بن فلاں میں لکھ دیتا ہوں۔ اب یہاں اللہ کے بعد آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے۔ پہلے فلاں پہ محبوب کا آپ نام لکھو گے، اور اگر مرد ہے تو بن لکھو گے۔ بن لکھنے کے بعد اگلے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام لکھیں گے، اور اگر آپ کا مطلوب آپ کا محبوب خاتون ہے تو پہلے فلاں پہ خاتون کا نام لکھیں گے، پھر بن کی بجائے بنتے لکھیں گے، اور اگلے فلاں پہ ان کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ میں یہاں کچھ اور بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ نام طالب، نام مطلوب، تاکہ آپ کو بالکل کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے، اس طریقے سے ہی آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ آپ کا نقش تیار ہو گیا۔ آپ نے اس کاغذ کو الگ کرنا ہے۔ اگر کاغذ فالتو ہے اس کو تھوڑا سا آپ الگ کر دیں گے، زیادہ فالتو کاغذ ہونے سے بوجھ بڑھتا ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اگر آپ اس کو ایسے بھی رکھ لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ اگر فالتو کاغذ ہے تو اس کو آپ نکال دیں، الگ کر دیں، تاکہ آپ کا تعویذ ڈسٹرب نہ ہو۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس تعویذ کو 2-3 قطرے عطر کے لگانے ہیں۔ عطر کے قطرے لازمی لگائیے گا، کیونکہ اس سے جو موکلات ہوتے ہیں تعویذ کے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ عطر لگانے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے، اوپر سے نیچے کی جانب پہلے آئیں گے ہم اس طرح سے، اس طرح سے تعویذ کو فولڈ کرتے جانا ہے آپ نے، اور یہ تعویذ آپ کا ایسے فولڈ ہو گیا۔ پھر اس کو ہم اس طرح سے موڑیں گے، اس سائڈ سے، پھر اس کو ایسے موڑ دیا جائے گا، پھر اس کو دوسری سائڈ سے ہم لے لیں گے ایسے، اور پھر اس کو یہاں سے ایسے ملا دینا ہے۔ تو یہ آپ کا تعویذ مکمل ہو گیا، بن کر تیار ہو گیا۔ اب اس تعویذ کو آپ نے پہلے تو اس کو شاپر میں لگانا ہے، شاپر میں بند کرنا ہے، اس کو پلاسٹک کور کرنا ہے۔ پلاسٹک کور کرنے کے بعد پھر اس کو آپ گرین کپڑے میں باندھیں گے۔ گرین کپڑے میں باندھ کے اگر آپ نے گلے میں پہننا ہے تو ڈوری ڈالیں گے اور اس کو گلے میں پہن لیں گے، اور اگر آپ نے بازو میں باندھنا ہے تو بھی بلیک ڈوری ڈال کے اس گرین کپڑے میں تو بازو میں باندھ لیں گے۔ تو یہ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا۔ اگر آپ نے اس کو پرس میں رکھنا ہے تو پھر آپ کو ڈوری ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آپ اس کو پرس میں رکھ لیں اور پرس میں آپ کو یہ پڑا رہے۔ اب آخری مراحل میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آخری مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے اتوار کے دن کرنا ہے۔ اتوار کے دن کو کرنا ہے، رات کو نہیں کرنا، دن کو کرنا ہے۔ اور جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی 11:50 پہ شروع ہوتا ہے اور 12:20 پہ وہ زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اس ٹائم کو چھوڑ دینا ہے آپ نے۔
उस टाइम के अंदर आपने इसको नहीं बनाना, उससे या तो पहले बना लें, सूरज निकलने के बाद आपका टाइम शुरू हो जाएगा 11:50 से पहले आप बना सकते हो, या फिर 12:20 के बाद आप बनाएंगे और मगरिब तक, जब तक सूरज गुरूब होता है तब तक आपके पास टाइम है। आपने इसको बना के और इसी दौरान आपने इसको बना के पहन भी लेना है, उसी दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप बना के इसको रख दें और बाद में 2-4 दिन के बाद इस्तेमाल करें, इस तरह से नहीं। जिस दिन आप इसको बनाएंगे उसी दिन, क्योंकि बहुत टाइम होगा आपके पास। सूरज अगर 7 बजे भी निकलता है तो 11:30 बजे तक बहुत टाइम होता है। उतने टाइम में आप इसको बना भी सकते हैं और इसको गले में भी पहन सकते हैं। तो उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है, यानी 12:20 के बाद, 12:30 बजे के बाद आप बनाएंगे तो फिर शाम तक बहुत टाइम है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। उसी दिन बनाना है, उसी दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है, पहन लेना है गले में, बाजू में, या फिर आपने इसको पर्स में रख लेना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नक्श तावीज़ जो आपके सामने बनाया गया। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बेइंतहा फ़ायदा होने वाला है। 1-2 दिन के अंदर ही आपका जो महबूब है आपके लिए परेशान होकर आपकी तलाश में निकल खड़ा होगा और आपको तलाश कर लेगा। आप जहाँ भी होंगे वो आपको खुद तलाश करेगा। इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, यानी अगले हफ्ते के दिन फिर मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी बाकी तो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।